تقریباً 4 سال حکومت کی یزید نے. اور یزید جو ہے حضرت امیر معاویہ کے دور ہی میں سن 51 ہجری میں، 52 ہجری میں اور 53 ہجری میں امیر حج بنا کر کے ان کو بھیجا گیا تھا مکہ. اور قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا تھا اس حملے میں بھی یہ شامل تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سارے کے سارے بخشے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یزید کے پاس کچھ غلطیاں بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے انشاءاللہ، اس کے فضائل کی بیس پر. بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں وجہ اختلاف. حضرت حسن نے جب معاویہ سے صلح کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق، مگر حضرت حسین راضی نہیں تھے، وہ بہادر تھے. وہ کہتے تھے کہ حسن کی موجودگی میں معاویہ اس لائق نہیں، لیکن حسن نے ان کو متنبہ کیا اور اس دوران حضرت معاویہ حضرت حسن کی اور حسین کی قدردانی کرتے رہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ کے رائے کے پیش نظر اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیتے، کیونکہ اختلافات بہت خطرناک تھے. اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو پوری امت لڑ پڑتی. اکثریت حضرت معاویہ کے ساتھ تھی. بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ نہ بنائیں اپنے بیٹے کو، یہ طریقہ قیصریت کا ہے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ یزید اس لائق نہیں ہے، وہ شرابی ہے، وہ بے نمازی ہے، یہ سب جھوٹ. معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ ہوئے تو عبداللہ بن زبیر اور حسن حضرت حسین وغیرہ نے بیعت کی تجدید نہیں کی، یہ لوگ مکہ چلے گئے. بات صاف ہے یزید اور حسین میں کوئی موازنہ نہیں. حسین اللہ کے رسول کے نواسے اور صحابی، سید الشباب اہل الجنہ جاننا. یزید زیادہ سے زیادہ تابعی، لیکن حسین کہاں اور یزید کہاں. بے شک جو مقام حضرت حسین زیادہ کو حاصل ہے نہ یزید کو حاصل ہے نہ حضرت معاویہ، لیکن جو بات پیش آئی وہ بیان کرنی تھی. حضرت حسین جب مکہ چلے گئے پھر کیسے کوفہ آئے اور شیعہ، یہ دیکھنا. یزید جب خلیفہ ہو گئے تو ان کی خلافت میں یہی رافضی اور شیعہ اڑچن پیدا کر رہے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کروایا، جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ چھوڑا، جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا. وہی سازش یہ کر رہے تھے اسلام کو برباد کرنے کے لیے، جھوٹی محبت جتا کر کے حضرت حسین سے. حسین کوفہ کے بعد جب مکہ چلے گئے، حالانکہ مسلم بن عقیل نے، کوفہ والوں نے دراصل حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ آئیے، ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے. لیکن جب حضرت حسین نے تحقیق حال کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا تو پہلے تو 4000 یا 12000 یا 40000 لوگ بیعت کر لیے. لیکن جب یزید نے نعمان بن بشیر کو ہٹا کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا تو اس کی سختی کے بعد اور اس نے کچھ پیسوں کی بھی لالچ دی، یہ سارے کے سارے لوگ پیچھا چھوڑ دیے، غداری کی مسلم بن عقیل کے ساتھ، اور مسلم بن عقیل کو قتل بھی کر دیا گیا. مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط بھی لکھا کہ آپ نہ آئیے، ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ آپ کو بھی قتل کر دیں گے. لیکن مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہا نہیں، آپ جائیں نہ جائیں، ہم جائیں. پھر حضرت حسین نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. یہ کوفہ والوں نے اتنی بڑی غداری کیوں کی مسلم بن عقیل کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ؟ میرے بھائیو دراصل یہ مال حاصل کرنا چاہتے تھے. دوسری بات، عبداللہ بن سبا جو اسلام کو تباہ کرنے کے لیے یہودی سے مسلمان ہوا تھا، یمن والا، جس نے حضرت عثمان کو قتل کروایا تھا، یہی سازش تھی پوری اسلام کو برباد کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے. اسی ذہنیت کے لوگ اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے. واقعی شیعہ رافضی کے بیان کے مطابق ایک دن میں 12000 لوگوں کے ذریعے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی تھی، دوسرے دن 18000. لیکن جب یزید کی طرف سے سختی ہوئی تو مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 4000 رہ گئے، اور عبید اللہ بن زیاد نے پیسے دے کر سب کو خاموش کیا. جب اور سختی ہوئی تو 4000 جو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے اب مغرب کی نماز کے وقت مسلم بن عقیل اکیلے رہے، سب ساتھ چھوڑ دیے. اس لیے شیعہ نہیں ہے، یہ رافضی ہے، رافضی. حضرت حسین بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ کوفی
ہمارے ذریعے مال اور دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذریعے لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ معاویہ کے دور میں یزید کی ولی عہدی کے وقت اہل کوفہ حسین کو بھڑکاتے رہے۔ بہرحال کوفہ جاتے ہوئے راستے میں کوفہ کے 4 آدمی چھپ کر کے حضرت حسین سے ملے۔ مجمل عامری نے حسین کو راستے میں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں نے ابن زیاد سے بڑی بڑی رشوت لے لی ہے اور آپ کی مخالفت کی کمر کس لی ہے، آپ مت جائیے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بات لکھی۔ زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جو بیمار تھے، وہ اکیلے بچے اس جنگ میں، ان کا بیان ہے، حضرت حسین رضی اللہ کے بیٹے زین العابدین کا بیان ہے کہ کوفی نے جنگ ختم ہونے کے بعد مجھے پناہ دی، صبح و شام میرے پاس میری ہمدردی میں آ کر روتا تھا۔ آخر میں اس نے خود مجھے باندھ کر کے عبیداللہ بن زیاد کے حوالے کیا اور میرے سامنے اس نے 300 درہم وصول کیا۔ عبیداللہ بن زیاد کوفہ والے اور اس کے سرکردہ بار بار حضرت حسین کو خط لکھتے تھے کہ میں آپ کو خلیفہ بنانے کو تیار ہے۔ جب حسین کربلا پہنچے تو حالات کچھ اور تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بارے میں جلدی نہ کرو، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس وقت آیا ہوں جب تمہارے سرکردہ لوگوں نے خطوط لکھے۔ اس بنا پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد بغاوت ہرگز نہیں تھی، ورنہ وہ میدان میں یہ بات نہیں کہتے حضرت حسین کہ یا تو مجھے یہاں سے واپس جانے دو، یا مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دو، یا مجھے یزید سے ملے۔ 8 ذی الحجہ کو حضرت حسین کوفہ سے نکلے۔ بتائیں حج کے ایک دن پہلے بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا، عبداللہ بن زبیر نے منع کیا، ابو سعید خدری نے منع کیا، عبداللہ بن عمر نے سمجھایا کہ اہل کوفہ کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو کوفہ والوں سے کہو کہ یزید کے گورنر کو باہر کریں، بیت المال پر قبضہ کریں، تب آپ جائیے وہاں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر نہ جاؤ، اکیلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جیسے حضرت عثمان کو ان لوگوں نے ان کے اہل و عیال کے سامنے قتل کیا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ چالو ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو کہا کہ عبداللہ بن عباس نے سچ کہا۔ یہ جان لیں کہ حضرت حسین سے جب لڑائی ہوئی ہے تو وہاں یزید کے لشکر کا یعنی شام والوں میں سے کوئی نہیں تھا، یہ سارے کے سارے لوگ کوفی تھے۔ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفاداری نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حادثہ کربلا، حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ 10 محرم سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کہاں دین اسلام مکمل ہو گیا ربیع الاول سن 11 ہجری میں، اور کہاں اس کے 50 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے۔ اب آپ بتائیں محرم کی فضیلت سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کیا تعلق؟ لہذا میرے بھائی اور دوستو، دین کو سمجھو، ظلم نہ کرو، کسی کی پکش پات کرتے ہوئے کسی کو گالی نہ دو، عدل کے ساتھ معاملہ کرو، بعض جو اختلافات ہیں اسے اللہ کے حوالے کرو اور اپنے دین ایمان کو بچاؤ، دین میں رد و بدل نہ کرو۔